کی حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب ہے آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نکاح اس لیے رکھا تاکہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت اپنے شریعت کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھے، ایک دوسرے کے لیے خوشی میں غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ اسلام کے اندر نکاح کے دو مقصد ہیں۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہونا، اور دوسرا نکاح کا مقصد ہے عزت اور عصمت کی حفاظت۔ اگر نکاح نہ ہوتا تو عزت اور عصمت کی حفاظت نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اسلام کے اندر رکھا، دوسرے مذہب میں بھی ان کے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے نکاح ہے، شادیاں ہیں، کہیں پر 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ہے۔ لیکن ہر مذہب میں نکاح کو، شادی کو جو عبادت سمجھا گیا، پوتر سمجھا گیا، اس لیے ہمیں اسلام کے اندر جو نکاح کا مقصد یہ ہے کہ عزت اور عصمت کی حفاظت اور انسان ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرنے والا بن جائے۔ اسلام کے اندر یہ ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کر رہے ہیں، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اگر انسان نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی عزت کرے۔ عورت بھی بھگوان ایشور کا ایک بندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندی ہے، اور اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ مرد کی عزت کرے، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھے۔ یہ نہیں معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہے اس سے انسان ہٹ کر جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ نکاح کا ایک مقصد ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے لیے سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر، اس لیے انسان کو چاہیے کہ مسجد کے اندر نکاح کا انعقاد ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان نکاح کے اندر ایک دوسرے کے لیے، جب انسان نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو موت تک ان پر ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی نان و نفقہ، ان کے بود و باش، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزوں کا خیال ان کی اپنی ذمہ داری میں لے۔ یہ نکاح کا ایک مقصد ہے۔ اور نکاح جب انسان نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا کسی دوسرے مذہب کے اندر ان کے مذہب کے رسم و رواج اور ریت کے اعتبار سے جس طریقے پر بھی وہ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، تو بھگوان ایشور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک عبادت قرار دیا۔ اس لیے نکاح جو ہے انسان سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرے کہ صرف نکاح کے مجلس میں نبی کی جو احادیث پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن و شانتی کا پیغام مکے کے دھرتی سے دیا تھا کہ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کے ساتھ انسیت، محبت، الفت۔ اور آج اس اسٹیج پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارا ملک بھارت بڑا نرالا ہے، یہاں پر دیکھیں ہر انسان ایک دوسرے کے مذہب میں، ایک دوسرے کے نکاح میں، ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شریک ہو رہی۔ یہ ہمارے آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، امن و شانتی کا پیغام پورے عالم کے لیے حضور علیہ السلام نے دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔
خیر ایک اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، انشاءاللہ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اب نکاح کے جو ہے خطبے پڑھے جائیں گے، پھر دعائیں ہوں گی، اس لیے ہمیں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ آپس میں گفتگو نہ کریں، بات نہ کریں، خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر آپ خطبہ سماعت فرمائیں۔